بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا منتخب آیات کا ترجمہ، جن میں سے کچھ آیات ایسی تھیں جن کا آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ آیات امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ آج جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے منتخب احادیث مبارکہ کا ترجمہ۔ جس طرح منتخب 12 آیات تھی ان کا ترجمہ کرنا نہ ہوگا، اسی طرح یہ منتخب 12-13 احادیث ہیں جن کا ترجمہ آئے گا پیپر کے اندر مختصر سوالات میں۔ تو 2 نمبر کا یہاں سے سوال بنے گا۔ اب سب سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً صحاح ستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال، کہ اعمال کا دار و مدار، انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں پر ہے۔ یعنی جس طرح ہماری نیت ہوگی ہمارے اعمال کا مدار وہی ہوگا۔ یعنی کہتا نا جیسی نیت ویسی مراد۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ وَإِنَّمَا، انما کا لفظی معنی بے شک بھی ہوتا ہے، صرف بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر معنی صرف وہی کچھ ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر آدمی کے لیے، مَا نَوَىٰ، جس کی اس نے نیت کی۔ باب محاورہ ترجمہ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ دوسری حدیث، انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انما، صرف، بعثت، مجھے بھیجا گیا، لأتمم، اس لیے کہ میں تکمیل کر دوں، لأتمم، اس لیے کہ میں تکمیل کر دوں، حسن الاخلاق، بہترین اخلاق کی۔ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تیسری حدیث، یہ حدیث مشہور حدیث ہے، تقریباً ہر جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ائمہ کرام اس حدیث مبارکہ کو اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ لا یؤمن، مؤمن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن، مؤمن نہیں ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی شخص، حتیٰ، جب تک، اکونا، میں نہ ہو جاؤں، احبا، زیادہ محبوب، احبا، زیادہ محبوب، الیہ، اس کے نزدیک، من والدہ، اس کے والدین، وولدہ، اور اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے، اور سب لوگوں سے۔ اب ذرا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چوتھی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمنو، تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، احدکم، کوئی ایک، حتیٰ، جب تک کہ یحبہ، چاہے، پسند کرے، لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما، جو، یحبہ، پسند کرتا ہے، نفسہ، اپنے لیے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نہ چاہے۔ پھر ذرا دیکھیے، لا یؤمنو، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم، کوئی شخص، حتیٰ، جب تک کہ یحبہ، چاہے یا پسند کرے، لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما، جو یحبہ، پسند کرتا ہے یا چاہتا ہے، لنفسہ، اپنی ذات کے لیے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ذرا اس کی تشریح کر دیتا ہوں، یعنی انسان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی میں اپنے لیے تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، اب تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہ چاہوں نا کہ میں بھی ان کی عزت کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، تو پھر مجھے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان کو دھوکہ نہ دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال دولت ہم سے کوئی نہ چھینے، تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا مال دولت نہ چھینیں۔ تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ حدیث نمبر 5 دیکھیے جی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ صحیحین بتاتا چلوں آپ کو، صحیحین سے مراد بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں۔ صحیحین سے مراد بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں، اور ان کی جو روایت ہوتی ہے اس روایت کے آگے کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے متفق علیہ، متفق علیہ۔ متفق علیہ سے مراد یہ ہے کہ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ ہی نقل کیا ہے۔ بہرحال صحیح ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ بخاری اور مسلم یہ حدیث موجود ہے۔ المسلم، مسلمان، من وہ ہے کہ جس کی سالمہ، محفوظ رہیں، المسلمون، دوسرے مسلمان، من لسانی، زبان سے، ویدی، اور ہاتھ سے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمہ، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھیے ذرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے 2 اعضاء کے ذکر فرمایا، زبان اور ہاتھ، کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ باقی حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان 2 اعضاء کے علاوہ آپ کسی کو پاؤں سے تکلیف پہنچائیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ مراد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی بھی طرح تکلیف نہ دے۔ باقی ان 2 چیزوں کا ذکر
زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے کر دیا گیا ہے کہ عام طور پر زیادہ تر تکلیف انہی دو چیزوں سے پہنچتی ہے، بلکہ زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تو ہاتھ والی تکلیف سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہاتھ سے آپ اس کو زخم پہنچا سکتے ہیں، اس کا مال چھین سکتے ہیں، جبکہ زبان سے آپ اس کی عزت مجروح کر سکتے ہیں، اور عزت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بھی چیز قیمتی اور پیاری نہیں ہے۔ تو لہٰذا نہ زبان سے کسی کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی ہاتھ سے، بلکہ کسی بھی ذریعے کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ حدیث نمبر 6، لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحمہ اللہ، اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں کرتا، من جو لا یرحم رحم نہیں کرتا، الناس لوگوں پر۔ باب محاورہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ساتویں حدیث، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کل ہر المسلم مسلمان، علی المسلمی دوسرے مسلمان پر، حرام حرام ہیں، تین چیزیں اس حدیث میں حرام کی گئی ہیں، دمہ اس کا خون، و مالہ اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت و آبرو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ باب محاورہ ترجمہ دیکھیے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان پر ہر مسلمان کا خون، دمہ و مالہ و عرضہ، خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا مال زبردستی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، اور ایک آدمی دوسرے کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ حدیث نمبر 8، ما آل من اقتصد، ما نہیں، آل تنگ دست ہوا، من جس نے اقتصد میانہ روی اختیار کی، وہ شخص تنگ دست نہیں ہوا یا نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ ما آل من اقتصد، وہ تنگ دست نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ حدیث نمبر 9، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ یہ حدیث بخاری، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ لفظی ترجمہ، من جو شخص سلکا چلتا ہے، طریقاً کسی راستے پر، طریقاً کسی راستے پر، یطلب طلب کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، علماً علم کی، حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، سلکا چلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، بہی سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں گویا کہ طریقاً راستوں میں سے، من طرق الجنہ جنت کے راستے۔ من سلک طریقاً یطلب فیہ علما، جو شخص علم کی جستجو کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ جل شانہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی حصول علم کے لیے چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، یوں سمجھے وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہے۔ یہ علم ہی تو ہے جو انسان کو معرفت الہی، اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، دین کے احکامات کی پہچان دلاتا ہے، اور پھر اس علم کے ذریعے جب اس کے اوپر اپنے علم پر عمل کرے گا تو سیدھا جنت کے اندر یہ چلا جائے گا۔ تو پھر دیکھیے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص علم کی جستجو کی میں کسی راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔
حدیث نمبر 10، المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مؤمن، اخو بھائی، المؤمنی مومن کا، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، کل جسد الواحد، یہاں پر کاف مثال کے طور پر ہے، جسد جسم کو کہا جاتا ہے، جسد جسم کو کہا جاتا ہے، الواحد ایک، الواحد ایک جسم کے مانند، ایک جسم کے مانند، المؤمن اخو المؤمن، مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، کل جسد الواحد ایک جسم کے مانند، ان اگر، ان کا معنی کیا ہے، اگر، ان اشتکا تکلیف پہنچے، شیئا منہ اس کو کسی حصے میں، یعنی ایک مومن کو جب اس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وجدہ محسوس کرتا ہے یا پاتا ہے، علامہ تکلیف، ذالک وہ، فی میں، سائر پورے، جسد ہی جسم میں، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، کل جسد الواحدی ایک جسم کے مانند، ان اشتکا شیئا منہ اگر اس کا کوئی حصہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، وجد علم ذالک فی سائر جسدہ تو وہ اس کا درد پورے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ حدیث نمبر 11، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، یہ پیپر میں تقریباً آتی رہتی ہے اور آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ الجنت جنت، تحت نیچے، تحت کے معنی کیا ہے، نیچے، تلے، اقدام قدم کی جمع پاؤں، الامہات ماؤں کی جمع، الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ حدیث نمبر 12، الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق سچائی، الصدق سچائی یا سچ، ینجی نجات دلاتا ہے، بچاتا ہے، والکذب اور جھوٹ، یہلکو ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ حدیث نمبر 13، ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور، یہ حدیث نمبر 13 جو آئی ہے، جو پرانی بکس ہیں اس میں جو حدیث نمبر 12 الصدق ینجی والکذب یہلک ہے، اس کی جگہ پہ اس 13ویں حدیث کو لکھا ہوا ہے، یا کبھی اس کو اس کی جگہ پہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال ان بے شک، الصدق سچائی، الصدق سچائی، یہدی رہنمائی کرتی ہے، الی البر نیکی کی طرف، ان الصدق یہدی الی البر بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان الکذب اور بے شک جھوٹ، یہدی رہنمائی کرتا ہے، الی الفجور گناہوں کی طرف، اور بے شک جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر دیکھیے اس حدیث کو، ان الصدق یہدی الی البر بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان الکذب یہدی الی الفجور اور بے شک جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھی ہیں 12 احادیث، ان احادیث میں سے ایک حدیث کا ترجمہ مختصر سوال کے طور پر آئے گا جو 2 نمبر کا ہوگا۔ تو آپ کی یہ کتاب الحمدللہ پوری ہو گئی، آپ کی کتاب کا اختتام ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ والسلام۔